اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم اپنے ٹاپک منتظرین امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب انشاءاللہ تعالی امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو جب ان کے انصار و مددگار ان کے پاس پہنچیں گے تو وہ ان سے 25 شرائط پر بیعت لیں گے اور پھر ان کو اپنی فوج میں شامل کریں گے، اور یہ اس لیے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے مددگاروں کے دل میں کوئی بھی حب دنیا کا ذرا سا بھی کوئی اثر رہ جائے، اور ہمیں یعنی کہ ان کے ماننے والوں کو حب دنیا کو اپنے اندر سے دل سے نکالنا ہوگا۔ اور سب سے پہلا پوائنٹ جو ان کا بیعت نامے کا تھا وہ تھا کہ ان کے ماننے والے مددگار جو ہیں وہ چوری نہیں کریں گے۔ اسے ہم نے لاسٹ ویک ڈسکس کیا، اور آج ہم انشاءاللہ اسی بیعت نامے کا دوسرا پوائنٹ کہ ہم زنا نہیں کریں گے کو ڈسکس کریں گے۔ زنا کو جیسے کہ گناہ کبیرہ بھی ہے، اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو خدا کے ساتھ دوسرے معبود کی پرستش نہیں کرتے اور اس نفس کے جس کو مارنے کے لیے خدا نے ان کو منع کیا ہے اسے قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے، اور مگر وہ لوگ جو ایسے عمل انجام دیتے ہیں ان کو روز محشر سزا کو بھگتنا ہوگا، یعنی کہ آخرت میں ان کے لیے شدید عذاب ہوگا۔ بس آج کے گفتگو کا ٹاپک جو ہے اسی کو آگے لے کے چلتے ہوئے میں آپ کو تعارف کراؤں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ آج کے ٹاپک کو آگے لے کر چلیں، سب سے پہلے تو میں آپ سب کے خدمت میں سید سبط جعفر زیدی جو شہید ہو گئے ہیں، جن کو کراچی میں شہید کر دیا گیا، ان کی تعزیت پیش کرتی ہوں، اور ہم اس کی سختی سے مذمت بھی کرتے ہیں، اس کے اتنی بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا۔ وہ لیاقت آباد کے ایریا سے موٹر بائک پہ گزر رہے تھے کہ کچھ لوگوں نے ان کو گولی کا نشانہ بنایا۔ پروفیسر سید سبط جعفر زیدی جو کہ لیاقت آباد کالج کے پرنسپل بھی رہ چکے ہیں، کالج سے واپسی پر کالج سے کی طرف جا رہے تھے، یا کچھ غالباً رپورٹس آئی ہیں کہ کالج سے واپسی پر نکل رہے تھے، تو ایک بہت ہی پایہ شاعر اہل بیت تھے، بہت پائے کے شاعر اہل بیت تھے، اور میں سمجھتی ہوں کہ پورے مسلمانوں بلکہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا لاس ہے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کے اندر ایک فکری اپنی شاعری کے تھرو ایک فکری بیداری جو پیدا کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ادارہ تزویج خانی بھی کے بانی بھی رہے، اور ہزاروں کی تعداد میں ان کی منقبت، ان کے سلام، سوز و سلام اور قصیدے اور مرثیے جو ہیں وہ انہوں نے لکھے، اور ریسنٹلی کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ ان کے جو بھی لیٹسٹ منقبت
جو تھی اور سب سے زیادہ جو میں کہتی ہوں کہ منقبت ہمارے دلوں میں اتری وہ امام زمانہ کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت انہوں نے شاعری جو ہے وہ ریسنٹلی لکھی تھی، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر بچہ بوڑھا بڑا اس کی زبان پہ وہ قصیدہ تھا۔ ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں۔ اسی حوالے سے شیعہ علماء کونسل اور شیعہ کونسل جو پاکستان میں انہوں نے 3 دن کے سوگ منانے کا اعلان کیا ہے اور ڈیمانڈ کی ہے کہ ان کے جو قاتل ہیں ان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ جی اسی کے ساتھ محترمہ فرز صاحبہ اگر آپ بھی کچھ اس حوالے سے کہنا چاہیں گے۔ جی بے شک نبیلہ بہن، آج جو خبر ہم نے سانحہ کی سنی ہے وہ یقیناً ایک بہت بڑا نقصان ہے امت محمدیہ کا، بے شک، اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ اسلام دشمن عناصر اس کوشش میں مسلسل لگا ہوا ہے کہ رسول خدا کی امت کے وہ افراد کہ جو باعمل دین حق کی پیروی کر رہے ہیں اور اس دین حق کی حفاظت میں وہ اپنی زندگی کو میں مطلب کہ ایک امپورٹنٹ اور اہم رول ادا کر رہے ہیں تاکہ معرفت حق اور معرفت اسلام لوگوں کے اندر اجاگر رہے، جبکہ زمانہ اس وقت جس ظلمت کا شکار ہے اس میں ایک بیداری کی روشنی اور غفلت سے بیدار کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا لوگوں کے اندر، یہ حقوق العباد ہی کا حصہ ہے جو کہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان کی تکمیل ہی حقوق اللہ اور حقوق العباد سے ہوتی ہے۔ تو آپ اگر دیکھیے تو آج کے زمانے میں ہر اس فرد کو کہ جس کے دل میں محبت اسلام ہے، محبت رسول اور آل رسول ہے، دشمن عناصر اس بات میں اسلام دشمن عناصر اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ان افراد کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے، نیست و نابود کر دیا جائے تاکہ ہم اسلام کو مٹانے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ان کی خام خیالی ہے کہ وہ اس طریقے سے کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایک سبط جعفر کو شہید کیا ہے تو 1000 پیدا ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ وہ فکر زندہ ہے، وہ فکر انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے کہ جو مسلمانوں کے اندر بیداری کی فکر کو پیدا کیا ہے اس کو وہ مار نہیں سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی یہ کاوشیں رائگاں نہیں جائیں گی۔ بے شک خداوند کریم اپنے نیک اور مومن بندوں کو دنیا میں بھی عزت و عروج ادا کرتا ہے اور آخرت میں بھی، اور ان کا جو اختتام ہوا ہے وہ بھی ان کو ایسی شہادت نصیب ہوئی ہے کہ ایسی موت شہادت کے ذریعے نصیب ہوئی ہے کہ جس کی تمنا انبیاء و مرسلین اور ائمہ طاہرین نے کی ہے۔ مولا علی کے لیے جام شہادت نوش کرنے سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں تھی، جبکہ ان کے ہاتھوں پہ خداوند عالم نے دین حق کو فتح نصیب کی۔ تمام جنگوں اور فتوحات جو بھی ان کے ہاتھوں سے ہوئی ہیں تو ان کو شہادت کا بہت ہی شوق تھا کہ جس دن میری زندگی کی تکمیل ہو جائے گی، کہ جس دن خداوند عالم مجھے اس سعادت سے نوازے گا۔ اور چونکہ دنیا میں کوئی ایسا شخص تھا نہیں کہ جو مولا علی سے زیادہ بہادر ہوتا، اس میں یہ جرت ہوتی کہ امام کو شہید کرتا، تو امام کی شہادت کا ایک نیا انداز اور ایک ایسا انوکھا اور بہترین انداز کہ جس کی نظیر نہیں ملتی ہے کہ آپ محراب عبادت میں شہید ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ شہادت تو ہم لوگوں کا ورثہ ہے اور ایسی موت کی ہم سب تمنا کرتے ہیں۔ جو بھی باعمل مسلمان ہے وہ اس موت کی تمنا کرتا ہے۔ یہ دشمن کے منہ پر ایک تماچا ہے کہ تم وہ کہتے ہیں نا کتنے حسینی مارو گے، ہر گھر سے حسینی نکلے گا۔ تو بہرحال ہم سب مغموم ہیں، ہم سب افسردہ ہیں، اور ان کی سوگواران جو ان کے قریبی
اہل خانہ ہیں ان کے ہم غم میں برابر کے شریک ہیں، اور ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی فکر کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں گے، نثر کی صورت میں، شاعری کی صورت میں. اور حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے بھی مینشن کیا کہ انہوں نے بے تحاشا منقبت اور قصیدے اور نعتیں اور سوز و سلام اور ہر اس کو شاعری کے ہر پہلو پہ مطلب کہ نگاہ کی ہے اور اپنے الفاظوں سے، اپنے اشعار سے اس کا اظہار کیا ہے. مگر جو ان کی منقبت یا مناجات کہہ لیجئے امام زمانہ کے حوالے سے جو انہوں نے ایک بیداری کی فکر پیدا کی ہے، تمام امت محمدیہ میں اس کی نظیر نہیں ملتی. کہ ہم سب امام کے منتظر ہیں، اور ہم لوگوں نے بھی یہ مشعل راہ کے پلیٹ فارم سے امام زمانہ کی حوالے سے پروگرام جو منتظرین امام شروع کیا ہے، تو اس کے لیے ان کی یہ منقبت جو ہے وہ بہت زیادہ رہنمائی کرتی ہے اور ہمارے اندر بیداری پیدا کرتی ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ناظرین کی خدمت میں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہی کی ایک منقبت جو ہے اس کے چند اشعار جو امام زمانہ کے حوالے سے آپ نے بیان فرمائے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ درود محمد و آل محمد پر بھیجیں. اس میں انہی نے حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، یعنی کہ ہم سب جو ہیں وہ منتظر ہیں امام کے، اور امام سے ہم اپنے حال دل کو بیان کر رہے ہیں. الاجل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا، بے شک کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا. سبط جعفر اپنا تو کل یہی ہے سرمایہ، حمد و نعت و سوز و سلام اور منقبت نوحہ ہم یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے. تو یہ جو ان کے اشعار ہیں وہ یقین کریں کہ اس طریقے سے ہمارے اندر بیداری پیدا کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ امام کے منتظر تو ہیں، مگر ہماری اس کے حوالے سے کیا تیاری ہے. بے شک یعنی کہ ہماری جو انداز زندگی ہے، ہمارا جو طریقہ زندگی ہے، وہ نہیں ہے جو منتظرین امام کا ہونا چاہیے. تو اس کی طرف ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. اور میں جب نظر کر رہی تھی ان کی شاعری پہ تو مجھے ایک اور ان کی یہ شاعری میں ایک مطلب یہ نظم ہے یا اس کو منقبت کہیں گے کہ انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بہترین آج کا جو اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنے احساسات کا اظہار کیا ہے کہ نفرتیں پیدا کرنے والے ملک اور قوم کے دشمن ہیں. کل تھے پاکستان کے دشمن، آج ہمارے دشمن ہیں. وہ جو رکھے آئے ہیں ہمیشہ ہم سے کدورت اور جلن، پاکستان بنانے والوں کی اولاد پہ اتنی جفا، کتنے مومن اس دھرتی پر قتل ہوئے بے جرم و خطا. فرقہ پرستوں کا مسلک ہے دہشت گردی اور نفرت، دہشت گردی دین ہے ان کا، دہشت گردی قومیت. کیوں نہ بنا دیں اپنے وطن کو دہشت گردوں کا مدفن انشاءاللہ. نام صحابہ کا لیتے ہیں شمر و یزید کے پیروکار، مسلک ان کا بغض و تعصب، نفرت ان کا کاروبار. حشر کے دن اصحاب چھڑائیں گے ان سے اپنا دامن. یعنی کہ اصحاب کے نام پر یہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو مشرکین اور کافرین کا عمل ہے، اور اصحاب کا نام لے کر یعنی کہ اصحاب خود روز محشر اپنا دامن ان سے چھڑا دیں گے کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر تم ہمارے فالوور ہوتے تو کبھی تمہارا کردار و عمل ایسا نہیں ہوتا. ہر شعبے میں ہم سے تعصب،
بڑھتا گیا تقسیم کے بعد، ملتی نہیں ہیں نوکریاں ہم کو اعلیٰ تعلیم کے بعد، کتنے عالم اور مسیحا قتل ہوئے ہیں ماہر فن، ملت جعفریہ کے جوانوں مایوسی ہے کفر سراسر، دہشت گرداب بھاگ رہے ہیں ٹوٹ رہی ہے ان کی کمر، وارث گلشن ہم ہیں ہم کو کرنا ہے تزئین چمن، جوڑ کے پھر سارے تنکوں کو اپنا چمن تعمیر کریں۔ یہ ان کی آرزو تھی جو بھی سن رہا ہے میں کہوں گی کہ ہماری بھی یہی فکر اور یہی آرزو ہونی چاہیے کہ جوڑ کے پھر سارے تنکوں کو اپنا چمن تعمیر کریں، پاکستانی بھائیوں آؤ اپنا وطن تعمیر کریں، پاکستان ہے اپنا وطن، اپنا مسکن، اپنا گلشن، جبر و ستم کے باقی مائندہ تھوڑے دن بھی کٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے ظالم و جابر، ظلم کے بادل چھٹ جائیں گے، دور نہیں ہے سبط جعفر زیدی ظہور شاہ زمن۔ یہ ایک تمنا اور ایک آرزو ہے ہر مومن کی کہ امام زمانہ کا ظہور ہو جلد از جلد، اور تاکہ یہ ظلم و جور کے بادل جو ہیں وہ چھٹ جائیں اور امن اور سلامتی جو ہے اس کا پرچم لہرائے۔ تو یہ ان کے اشعار میں انہوں نے کس طریقے سے ہر مسلمان کے درد دل کو اپنی الفاظوں میں بیان فرمایا ہے۔ خدا ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو اپنے مقربین بندوں میں شامل فرمائے۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ ان کے ایصال ثواب کے لیے۔ جی، اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہوئے کہ آج کا ہمارا ٹاپک کہ امام زمانہ کے بیت نامے کا دوسری شرط ہوگی کہ ہمارے جو مددگار ہیں وہ زنا نہیں کریں گے۔ تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا اگر ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ زنا اٹسیلف ایک گناہ کبیرہ ہے، تو میں چاہوں گی کہ آپ اس کو اگر تھوڑا قرآن کی ریفرنس کے ساتھ واضح فرما دیں کہ زنا جو ہے اس کو کتنا قرآن نے بھی کنڈیم کیا ہے۔ بالکل، بے شک آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ زنا معاشرے کی وہ بیماری ہے کہ جس نے انسان کے کردار کی سازی میں جو ہے اس کو بہت زیادہ رکاوٹ بنا ہے اور سبب ہوا ہے رکاوٹ کا، اور جو معاشرے کی کرپشن ہے اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ اس بدکاری کا ہے کہ جس کو زنا کہا جاتا ہے، اور یہ گناہان کبیرہ میں اس کا شمار ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین اسلام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ وہ بدکاری ہے کہ جس کو فقط اسلام ہی نے کنڈم نہیں کیا ہے، بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کی بھی شریعہ میں اس حوالے سے جو ہے مسلسل تربیت کی ہے۔ تمام انبیاء نے اس کو کنڈم کیا ہے اور اس سے روکا ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ نے جو ہے وہ زنا کرنے سے منع کیا ہے، اور میں تمہیں اس سے فقط منع ہی نہیں کر رہا کہ انہوں نے کہا کہ زنا نہ کرو، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے بارے میں سوچو تک نہیں، کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے اس طریقے سے زنا کے حوالے سے بیان فرمایا کہ یہ نہیں کہ کرنا منع ہے بلکہ اس کے بارے میں سوچنا بھی تم مت، یعنی کہ یہ اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ جس کے حوالے سے سوچنا بھی نہیں چاہیے، کرنا تو بہت ہی بات کا عمل ہے۔
اور رسول خدا صلی اللہ کیونکہ وہ علیہ سوچ آپ کو اس وسلم گناہ کے نزدیک لے جاتی ہے. کرتی ہے بے شک. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے دیکھیے نا کہ گناہ یہ کتنا بڑا ہے اور یہ کتنا معاشرے کو اور انسان سازی کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، کہ جس کا ذکر جو ہے وہ ہر نبی نے کیا ہے، اپنی امت کو اس حوالے سے ہر نبی نے اویئر کیا ہے اور ان کو اس سے منع کیا ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب دین حق کا پیغام پہنچایا ہے اپنی امت میں، تو آپ نے ظاہر ہے کہ جس نے دین اسلام کو قبول کیا تو اس نے بیعت کی. تو چونکہ ہم امام زمانہ ہی کی بیعت کے ایک شق کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ بیعت کا حصہ ہے کہ جب رسول خدا نے بھی جب اپنے مسلمانوں سے بیعت لی ہے تو اس میں یہ شرط بھی انہوں نے مینشن کی ہے کہ دیکھو یہ فعل حرام ہے اور تمہیں اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنا ہے، یعنی اس کے قریب مت جانا، اس سے محفوظ رکھنا. اور بالخصوص جب خواتین آ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب خواتین سے بیعت لیتے تھے تو ان پر زیادہ اس حوالے سے گفتگو فرماتے تھے کہ دیکھو تمہیں جو ہے اپنے آپ کو اس گناہ سے محفوظ رکھنا ہے، اس صورت میں کہ کوئی ایسی سچویشن اپنے سامنے مطلب کہ ایسے مواقع یا ایسا موقع نہیں آنے دینا کہ جہاں پر کہیں بھی کسی قسم کی زنا کی ذرا سی بھی گنجائش ہو. یعنی کہ خاص کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو، مطلب کہ یہ ظاہر ہے زنا مرد اور عورت دونوں کے لیے اتنا ہی بڑا گناہ ہے اور اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے، مگر عورتوں پر زیادہ اس چیز کو کیونکہ جب وہ اس بات پہ اپنے آپ کو بیدار کریں گی اور ان کے اندر اس گناہ کی علم ہوگا اور اس کی شدت کا پتہ چلے گا تو نیچرلی جب مرد بھی زنا کرتا ہے تو عورت کے ساتھ ہی کرتا ہے نا. تو اگر عورت کے اندر یہ اویئرنیس پیدا ہو جائے گی تو خود بخود اس گناہ کی روک تھام ہو جائے گی اور لوگ جو ہیں اپنے آپ کو اس گناہ سے محفوظ رکھیں گے. بالکل. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے اس بات پہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ بیعت لی کہ وہ خلوت میں نامحرم مرد کے ساتھ نہیں بیٹھیں گی. تو اب امام جو ہے امام مہدی علیہ السلام یہ مردوں سے اس چیز پر بیعت لیں گے. کوئی بھی ایسی سچویشن وہ جب میں آئیں تو وہ یہ کام انجام نہیں دیں گے. کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے روایت ہمیں ملتی ہے کہ زنا کے 6 قسم کے اثرات ہیں، 3 اس دنیا میں اور 3 آخرت میں. دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے اور وہ فکر و فاقہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کی موت جو ہے وہ نزدیک ہو جاتی ہے، قریب اس کے ہو جاتی ہے. اور جو آخرت کے اثرات بتائے گئے ہیں وہ یہ کہ اس کے اوپر پروردگار کا غضب نازل ہوتا ہے اور حساب کتاب کی سختی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ جہنم. تو یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے. تو اس کا آپ اس کے حوالے سے اس کے ہمیں کافی خداوند کریم نے ہمیں اس کی روک تھام کے لیے احکامات بھی بتائے ہیں کہ کس طرح سے خود کو اس بیماری سے اس گناہ سے بچایا جائے. سب سے پہلے یہ ہے کہ اسی لیے پردہ عورتوں پہ واجب کیا گیا. دوسرا کہ منع کیا گیا کہ کوئی بھی شخص خلوت میں مرد یا عورت نہ بیٹھیں، کیونکہ کہتے ہیں نا ایک مرد یا عورت جب بیٹھتے ہیں تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ یہ بتا دیں کہ زنا میں اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں، جیسے کہ زنا آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے، آنکھ سے کسی کو آنکھ بھر کے کسی کو دیکھنا تو وہ بھی اسی میں شمار ہوتا ہے. جی بے شک. جیسے کہ قرآن نے سورہ فرقان کا ابتدا میں آپ نے ذکر کیا، سورہ فرقان میں، سورہ نور میں، سورہ مریم میں، سورہ احزاب میں خداوند کریم نے اس کے حوالے سے ہمیں اویئر بھی کیا ہے اور دوسرے اس کے سلوشن بھی بتائے ہیں کہ کیا کس طریقے سے ہم اپنا طریقہ زندگی کس طریقے سے اختیار کریں کہ ہم اس گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں، بچا سکیں. تو اس کے لیے تو پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زنا کیا ہے.
زنا وہ عمل ہے جو نگاہ قدرت میں کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، فعل حرام ہے۔ زنا کی قسمیں ہیں، مختلف قسمیں ہیں، مگر ہر قسم اتنی ہی مطلب کہ شدید اس کی مذمت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اچھا یہ پہلا اسٹیپ ہے، یہ دوسرا اسٹیپ ہے، یہ تیسرا اسٹیپ ہے۔ ہمیں اس حوالے سے بھی غور کرنا چاہیے۔ ہم جو وہ آخری جو مرحلہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جب وہاں تک پہنچیں گے تو وہ فعل حرام ہو، اس سے پہلے جو ہیں وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ مطلب کہ اتنی امپورٹنٹ اور اہم نہیں ہیں، مگر نہیں، زنا کی قسمیں ہیں، آنکھ سے، زبان سے، ہاتھ سے اور عمل سے، آپ جو ہیں اور کان سے۔ یہ تمام چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے زنا کا مرتکب انسان ہوتا ہے، اور یہ تمام کی تمام سورسز جو تمام کے تمام ذرائع جو ہیں زنا کے حوالے سے یہ فعل حرام ہیں، اور اتنے ہی گناہ کبیرہ ہیں جس طریقے سے آپ فزیکلی زنا کرتے ہیں یا آپ آنکھ سے زنا کر رہے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس بات پہ بھی ہمیں غور گناہ دونوں کرنا میں چاہیے۔ اتنا ہی، گناہ اتنا ہی ہے، عذاب اتنا ہی ہے۔ اگر ہم آنکھ سے بھی زنا کر رہے ہیں تو بھی جو آپ نے بتایا کہ 3 جو ہیں اس کے اثرات یہاں پر ہیں اور 3 عذاب جو ہیں وہ آخرت میں ہیں، تو آنکھ سے جب زنا ہوتا ہے تو اس کی بھی سزا وہی ہے، کان سے جب زنا ہو رہا ہے تو اس کی بھی سزا وہی ہے، زبان سے ہو رہا ہے تو اس کی بھی سزا وہی ہے۔ تو اس کی طرف بھی ہمیں لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے، جو بہت سے لوگ اس بات کی اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں اور ان کی اس حوالے سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ حجاب تو کرتے ہیں مگر ان کی آنکھ سے وہ حرام فعل ہو رہا ہوتا ہے، ان کے کان سے حرام فعل ہو رہا ہوتا ہے، اور ان کے ہاتھوں سے بھی وہ حرام فعل ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کتنے آپ باحجاب لوگوں کو، میں تو چونکہ خواتین کے حوالے سے پروگرام ہے تو ہم انہی کو ایجوکیٹ کریں گے، انہی کو فوکس بھی کریں گے، حجاب پہنتے ہیں اور نامحرم سے ہاتھ ملاتے ہیں اور اسے برا نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک یہاں جیسے ہم یہاں رہتے ہیں تو یہاں کی ایک وہ پریکٹس ہے یہاں۔ بالکل نہیں، دیکھیے ہمارے جو باڈی ہے وہ سگنلز دیتی بھی ہے اور سگنلز لیتی بھی ہے۔ تو نیچرلی جب آپ کسی نامحرم سے ہاتھ ملاتے ہیں، آپ کبھی ایکسپیرینس کریں، مطلب کہ میں ایک اس کے حوالے سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کا ایک محرم آپ کو ٹچ کرتا ہے تو باڈی کے سگنلز وہ نہیں ہوتے، ہے نا؟ محرم جب آپ کو ٹچ کر رہا ہے تو آپ کی باڈی کے جو سگنلز ہیں جو کہ آپ کے اندر ایک فیلنگ کو پیدا کرتے ہیں وہ فیلنگ نہیں آتی، مگر خدا نہ خواستہ اگر کسی نامحرم کی باڈی آپ سے ٹچ ہو جائے، چاہے آپ کی انٹینشن نہ بھی ہو، نبیلہ بہن فیل ہوتی ہے، ڈیفرنٹ فیلنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ یہ انسان سوچے کہ مطلب کہ آپ نے انٹینشنلی نہیں بھی کیا ہے تو بھی وہ جو آپ کی باڈی جو سگنلز لے رہی ہے اور دے رہی ہے وہ الگ ایک دم آپ کو فیل ہو جائے گا کہ یہ جس کے اندر تعلیمات دین ہے وہ فوراً اس بات کو نوٹس کر لے گا کہ یہ چیز جو تھی وہ صحیح نہیں تھی، اور جس کے اندر نہیں ہے اس کے اندر وہ شیطانی فیلنگ فوراً پیدا ہو جائے گی۔ تو اس کی طرف بھی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ جب نان انٹینشنلی آپ کسی نامحرم سے آپ کی باڈی ٹچ ہوتی ہے تو وہ سگنلز ایک دم جو ہیں وہ غلط قسم کے ہو جاتے ہیں، چاہے جائے کہ آپ جانتے بوجھتے کسی اتنا بھی ڈینائی کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری انٹینشن نیک تھی، ہماری ایسی نیت نہیں ہے، ہم ایسی سوچ نہیں رکھتے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو بڑے بڑے عالم دین کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ جو بہت ہی باعمل ولی اللہ کہ تنہائی میں کسی عورت نے ان سے ملاقات کی اور اس نے چاہا کہ ان کے ساتھ اس کا ریلیشن ہو اور وہ ایک نگاہ اس کے اوپر دیکھ لیں اور وہ لرز گئے،
اور کس طریقے سے وہ مجھے اب ان عالم کے سخت نام نہیں ذہن میں ہے کہ علامہ ہلی کے حوالے سے ہے یا شیخ مفید کے حوالے سے، میں چونکہ نام ذہن میں ایگزیکٹ نہیں ہے تو میں نہیں لینا چاہوں گی، کہ اس طریقے کی سچویشن آئی اور عورت انسسٹ کر رہی ہے تو آپ باتھ روم میں چلے گئے اور وہاں پہ غلاظت کو اپنے اوپر، یعنی وہ عالم دین تھے، وہ اویئرنیس تھی، ان کو امپورٹنس کا پتہ تھا، وہ اپنے آپ کو وہ کر سکتے تھے، مگر یہ ایسی کیفیت ہوتی کہ شیطان اس طریقے سے آپ پر حاوی ہو جاتا ہے کہ آپ کی تمام عبادات بھی اس کو جو ہے پروٹیکٹ نہیں کر سکتی. اسی لیے تو ہے نا خلوت میں نہ بیٹھو، کبھی اپنے آپ کو وہ ٹیسٹ نہیں کرو، کیونکہ تمہارے اندر نہیں ہے وہ صلاحیت. یہ شیطانی فکر ایسی ہے کہ آنے واحد میں تمہاری سوچ کو اور تمہارا اس کو بدل دیتی ہے. تو وہ اپنی غلاظت لے کر آ گئے اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے چہرے پہ اپنے جسم پہ غلاظت لگا دی. تو وہ عورت جو تھی وہ اس شر سے جو ہے وہ مطلب کہ ان عالم کو چھوڑ کے چلی گئی. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم باحجاب ہیں، ہماری انٹینشن ٹھیک ہے، ہماری نیت صحیح ہے، اگر کوئی دوسرا اس طرح بات کر رہا ہے تو بھئی اس میں ہماری فالٹ نہیں ہے. نہیں، ہرگز. اگر کوئی دوسرا آپ سے فری ہو رہا ہے زبان کے ذریعے سے، نگاہ کے ذریعے سے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی نہ کسی حوالے سے اس کو اٹریکٹ کر رہی ہیں. بالکل. تو آپ بھی اس گناہ میں شریک ہو جاتی ہیں، چاہے کہ آپ کی انٹینشن نہیں ہے. یعنی اتنا محتاط، یہ اتنی باریک لائن ہے نبیلہ بہن کہ اس کے بارے میں بہت ہی ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، بہت کانشیس رہنے کی ضرورت ہے، بہت کانشیس رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پتہ بھی نہیں چلتا انسان وہ لائن کراس کر لیتا ہے. ابھی آپ نے ہاتھ کے حوالے سے بات کی، تو ہم عموماً جاتے ہیں تو جیسے ہم کبھی کسی کو چینج دیں تو وہ چینج واپس لے رہے ہوتے ہیں، آدمی کوئی واپس چینج دے رہا ہوتا ہے تو آپ کے ہاتھ پہ رکھ رہا ہوتا ہے، ہاتھ ٹچ کرتے ہیں، تو آپ نیچے چینج رکھتے ہیں اور وہاں سے ہی اس کو بھی کہیں کہ یہاں رکھ دو، میں اٹھا لوں گی. بالکل، آپ نے بالکل بجا فرمایا. یہ میں ذاتی مشاہدہ بھی میرا ہے کہ دیکھیں جب انسان عورت، ہم پھر عورت ہی کے اوپر ڈسکس کریں گے، یہ نہ سمجھے اکثر پھر یہ کالز آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ صرف عورتوں کو کیوں کہہ رہی ہیں، مردوں کا بھی ہے. ہم یہاں عورتوں کی اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں، اس لیے ہم عورتوں کی حوالے سے زیادہ گفتگو کرتے ہیں کہ آپ دیکھیے آپ کی باڈی لینگویج کس طریقے سے ریئیکٹ کرتی ہے اور کس طریقے سے بیہیو کرتی ہے، اگلا اس کو سمجھ جاتا ہے. جب ہم باحجاب ہو کے اور حیا کے ساتھ جب اس طریقے سے شاپنگ کرنے جاتے ہیں، یقین کریں کہ میں خود دیکھتی ہوں کہ اس طرح جب کیش اور چینج کی بات ہوتی ہے تو اگلے کو خود احساس ہو جاتا ہے کہ اس عورت کی کیا باؤنڈریز ہیں. تو وہ یا تو ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں خود سے، مجھے نہیں کہنا پڑتا، یا پھر وہ اس طریقے سے میرے ہاتھ میں دیں گے کہ جو کہ ٹچ نہ کرے، دور سے انہوں نے وہ کر دیا. تو اب میں نے زبان سے کچھ نہیں کہا مگر میری باڈی لینگویج نے میرا میسج ان تک پاس کر دیا. تو یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی آپ اپنے آپ کو مطلب کہ ایک ہوتا نا کہ شو آف کر رہی ہیں، لوگوں کو ظاہر کر رہی ہیں کہ ہم بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں. نہیں، آپ کی باڈی زبان کہنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کی باڈی لینگویج ایسی ہو کہ اگلا خود بخود آپ کا احترام کرے. کوئی ایکسٹرا، کوئی ناجائز الفاظ زبان سے اس کے آپ کے لیے جاری نہ ہو. اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو اس طریقے سے سوسائٹی میں اور معاشرے میں پیش کرنا چاہیے کہ اگلے کو خود ہی میسیج مل جائے کہ ان کی یہ حدود ہیں، یہ باؤنڈریز ہیں، اس کو ہمیں کراس نہیں کرنا ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے، پاکستان میں خیر بہت ہے، یہاں پہ تو نہیں، لیکن وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں کسی شو شاپ پہ جائیں تو جوتی آپ کی ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جوتی پہناتے ہیں آپ کے پاؤں میں. جی، تو وہاں پہ بھی ہمیں تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے، کیونکہ وہ بھی ہمارے لیے صحیح نہیں. کسی بھی نامحرم آدمی کا ہمارے جسم پہ ہاتھ لگنا، بالکل وہ اس چیز کی اجازت نہیں ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم انہیں کہہ دیں کہ ہم جوتی جو ہے وہ ہم خود ہی ٹرائی کریں گے. یا لوگ چوڑیاں پہن اب تو شاید نہیں ہے اتنا، لیکن کچھ جگہ لوگ، مجھے اب میں گئی تھی تو بہت وہ لوگ بھی آدمی بھی وہاں رکھ دیتے ہیں ٹیبل پہ کہ جی آپ یہ دیکھ لیں کون سی ٹرائی کرنی ہے. جی جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا کہ اب لوگوں کے اندر اویئرنیس آ رہی ہے، اور میں نے شو شاپ میں بھی نوٹس کی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جن کے اندر بیداری آئی، کسی ایک نے بھی اگر وہ میسیج پاس کر دیا ہے تو دکاندار خود بھی کانشیس ہو جاتے ہیں، اور وہ اس بات کو مطلب کہ وہ کرتے ہیں کہ جو اس طریقے سے حجاب کے حوالے سے اور یہ اپنے حدود اللہ جو ہر مسلمان کے اوپر واجب ہیں، ان کا احساس جن کے اندر ہوتا ہے
تو وہاں پہ خود ان کا عمل بھی محتاط ہو جاتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود ان کے اندر یہ بیداری پیدا کریں. بے شک. اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہمیں حدیث ملتی ہے کہ جب کہتے ہیں کہ جو عورت بھی نہیں بلکہ رسول خدا سے ہے کہ جو عورت کسی بھی نامحرم مرد کو نظر بھر کے دیکھے تو اس کے تمام جو نیک اعمال ہیں وہ حبس کر لیے جاتے ہیں. بے شک. تو کتنا بڑی چیز ہے کہ اگر نعوذ باللہ کوئی ایسا کام عورت کرے تو اس کے جتنے بھی نیک کمال تھے وہ ضائع ہو گئے. جی بالکل. اس نے کوئی عمل انجام نہیں دیا لیکن صرف نظر بھر کے دیکھنے سے. بالکل. بے شک. دیکھیے نا، تمام عبادات صرف کرنا نہیں ہے، عبادات کی حفاظت بھی ہونی چاہیے. سورہ مومنون میں جو مومن کی صفت کو خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ جو کہ خضوع و خشوع کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے، لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. آپ دیکھیے کہ گفتگو کتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہم خاشع ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادات میں خلوص ہو، ہماری عبادات میں تقوی ہو، تو ہمیں اپنی گفتگو کی طرف بھی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو ہے لغو باتیں اپنی زبان سے جاری نہیں کرنی ہے. اور لغو باتوں میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ بے مقصد بے محل گفتگو کرنا، جس کے اندر اخلاقیات سے گری ہوئی گفتگو کرنا، یا جو حدود ہے محرم نامحرم کی کہ ان کے ساتھ اس طریقے کے مذاق، ہنسی مذاق کرنا کہ جو لغو گفتگو ہے، جو کہ جائز نہیں ہے، جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. اور پھر زکوٰۃ کا فعل جو ہے وہ یہ تمام کنیکشن ہے جو کہ ہمیں جس کو فالو کرنا ہے. اگر ہم نے کوئی ایک چیز بھی، ایک ایکشن میں بھی اگر ہم کمزور ہیں تو یہ چین ہے، ہم نے تمام اپنے اعمال کو ضائع کر دیا ہے. ابھی آپ ذکر کری تھی کان سے زنا کا، تو تھوڑا سا اگر آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیے. کان سے کیسے؟ کان سے زنا اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کے جملوں کو اور کلمات کو سننا کہ جو آپ کے اندر شہوت کو پیدا کریں، ناجائز ریلیشن کی طرف آپ کو راغب کریں. دوسری ایسی گفتگو کہ جو کہ نامحرم آپ کے ساتھ اس طریقے سے کرے کہ جو کہ جائز نہیں ہے. آپ دیکھیں نا کس طریقے سے زنا ہوتا ہے کہ فیملی میں آپ دیکھ لیجئے، دیور بھابھی یا فرینڈس میں آپس میں گفتگو ہوگی. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ فرینڈز ہیں، ہسبینڈس ہیں، وہ ایک کمنٹس پاس کر دیا اپنی دوست کی وائف کے لیے، بہترین آپ کی بھابھی کیا بات ہے، کیا ڈریسنگ کرتی ہیں آپ، یا اس طریقے کے جملے جو کہ جائز نہیں ہیں، آپ نے ان کو سن لیا اور آپ خاموش رہے، تو ظاہر ہے یہ بھی زنا ہے کہ آپ ان کے گناہ میں شامل ہو گئے. چاہے ان کی انٹینشن صاف ہے، مگر الفاظوں پر بھی ہمیں جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے. نیت چاہے جتنی بھی صاف ہو، اگر نیت صاف ہے نبیلہ بہن، تو کوئی بھی باعمل انسان اس طرح کے ریمارکس پاس ہی نہیں کرے گا. بے شک. دیکھیں نا، جب آپ کے اندر یہ بیداری ہے، یہ آپ کے اندر ایک تقدس اور ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ جو عورت کے حوالے سے ہر مرد میں ہونا چاہیے، اگر وہ اس کے اندر ہے تو وہ ان کلمات کو یوز ہی نہیں کرے گی، چاہے وہ مذاق ہو. لیکن کبھی کبھی انسان ریئلائز نہیں کرتا، وہ نہیں سمجھتا کہ یہ میرے جو کلمات ہیں یہ برے انداز میں دیکھیے کلمات برے ہیں، یعنی آپ کسی نامحرم کو ریمارکس پاس کر رہے ہیں تو وہ برے کلمات ہیں. یہ آپ انسان بدعقل ہے اگر یہ اس کو مطلب فوکس نہیں کر رہا اور نہیں سمجھ رہا کہ وہ اس میں انٹینشن کی بات ہی نہیں ہے. ایک چیز ہے جس کی اجازت آپ کو نہیں دی گئی ہے. آپ کسی نامحرم کی حوالے سے، اس کے فیگر کے حوالے سے، اس کی شکل کے حوالے سے، اس کے لباس کے حوالے سے آپ اس طریقے کے ریمارکس پاس کر رہے ہیں جس کی اسلام آپ کو اجازت ہی نہیں دے رہا. تو اس میں نیت کے اچھے اور برے ہونے کا کوئی وہی نہیں ہے.
یعنی کہ آپ کسی نامحرم کو ہاتھ پکڑ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میری نیت صاف ہے، وہ ہاتھ پکڑنا ہی فعل حرام ہے، تو اس میں نیت کے صاف ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی ہے. آپ کی یہ مطلب کہ میں کہوں گی غفلت ہے کہ آپ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نیت صاف ہے. آپ کو غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ اگر ہماری نیت صاف ہے تو فعل حرام کیسے سرزد ہو گیا. بے شک. ابھی جیسے میں نے بھی شروع میں، شاید آپ نے بھی ذکر کیا، سورہ فرقان میں جہاں پہ عذاب کا ذکر ہے تو وہاں پہ اسامہ جو عذاب بتایا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا شدید عذاب ہوگا جس کے بتایا گیا کہ جو سب سے گہرے کنویں ہیں جہنم کے وہ ہوں گے، اور وہ زناکاروں کے لیے وہ عذاب بالکل کہ جو اس قسم کے اس فعل کو انجام دیتے ہیں. ہمارے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے اور ہمارے پاس دوسرا سیگمنٹ بھی ناظرین ابھی ہے، لیکن کوئکلی ایک سوال کہ ہم اسی شرط کو، امام مہدی علیہ السلام کی اس شرط کو کیوں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس تو ان کے 313 اصحاب اتنے پیور ہوں گے، کہتے ہیں کہ وہ پھر وہ ان سے اس بات پہ عہد لیں گے، کیوں آن ٹاپ آف دیٹ؟ جی بالکل. دیکھیے اب اسی سے اندازہ ہوتا ہے جو آپ نے ابھی مینشن کیا کہ امام بیعت لیں گے تو اس میں اس کا بھی عہد لیں گے زنا کے حوالے سے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا برا فعل ہے. اور جب امام اپنے ناصرین سے، اپنے مطلب کہ آرمی سے اس کا عہد لے رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جہاں پر بھی اس طریقے کی جنگ و جدال کی سچویشن آتی ہے تو جو حاوی ہو جاتے ہیں وہ پھر اپنا حق سمجھتے ہیں ان کے مال کے اوپر بھی اور ان کی عورتوں کی عزتوں کے اوپر بھی اپنا حق سمجھتے ہیں کہ یہ اب ہمارا. آپ دیکھیے یزید نے جب مدینہ میں اپنی آرمی بھیجی تھی اور انہوں نے مدینہ کو تاراج کیا تھا تو ان کی آرمی نے، یزید کی آرمی نے کتنے زنا کیے تھے کہ 1000 سے زائد حرام بچے مدینہ میں ان کی آرمی کے اس عمل کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے. 1000 بچے معاشرے میں ایسے پیدا ہوئے کہ زنا سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کے اندر وہ اثر جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کے اندر اچھائی اور برائی کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اس کے لیے فعل حرام کوئی معنی نہیں رکھتا. اور معصومین کا یہ قول ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو زانی اولاد ہوتی ہے اس کے دل میں کبھی بھی حب اہل بیت پیدا نہیں ہوتی ہے. استغفر اللہ. جی، اور اس کا ہمیں قصہ سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ کے حوالے سے بلم باور کا قصہ بھی ملتا ہے. بہت لمبا قصہ ہے لیکن اس میں بھی یہی کہ جب فرعون کی قوم کو شکست ہونے لگی حضرت موسیٰ کی فوج کے تھرو ذریعے سے تو اس نے بھی وہ پھر بلم باور کے پاس گیا. وہ بہت بزرگ ایک شخص تھے اور بہت نیک اور پارساں کہ وہ جب بھی دعا مانگتے تھے ان کی دعا جو تھی وہ قبول ہوتی تھی. اور ان سے کہا کہ وہ دعا کریں کہ نبی موسیٰ کی فوج کو شکست ہو. اور انہوں نے کہا کہ میں نبی کے لیے دعا نہیں کر سکتا، لیکن پھر بہرحال اس نے اتنا مال و دولت ان کے پاس بھیجا اور اس نے جب دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو ان کی جو زبان تھی جو وہ ہلی نہیں، وہ بند ہوگی، ساکت ہوگی. تو وہ انہوں نے تو پھر یزید کے جو حواری تھے انہوں نے کہا کہ فرعون کے حواری جی فرعون کی بات، فرعون کی فرعون کے جو حواری تھے انہوں نے کہا کہ وہ جو مال و دولت ہے وہ ہم واپس لے جاتے ہیں، تم نے اپنا کام نہیں کیا. تو انہوں نے کہا، تو بلم باور نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تاریخ کا جائزہ لیا اور میں آپ کو ایک اور حربہ بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ آج سے نامحرم نیم عریاں عورتوں کو، خوبصورت عورتوں کو ان کی فوج میں بھیج دیں تو آپ دیکھیں کہ کیسے آپ کو شکست بھی نہیں دینی پڑے گی، آپ کو کچھ ایفرٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا. وہ عورتوں میں اتنا محو ہو جائیں گے کہ دوسرے دن سے ان کی کنسنٹریشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور یہی انہوں نے کیا. اور پھر اس کا کافی لمبا قصہ ہے لیکن یہ سوچ شاید امام مہدی علیہ السلام بھی رکھیں گے کہ ہم میرے جو فوج کے سپاہی ہوں گے پورے ملک کو جب پورے دنیا کو فتح کریں گے تو کوئی ایسا موقع بھی آ گیا
تو وہاں پہ بھی ان کے قدم جو ہیں وہ پھسلنے نہ پائیں، اور وہ جو بیعت کی ہے امام سے اس پر وہ ان کو وعدہ اپنا یاد آ جائے اور وہ اس پہ قائم رہے. بے شک. تو کوئکلی ایک اس کا یہ بھی پوائنٹ ہے کہ فیس بک پہ بھی جو ہم کامنٹس لکھتے ہیں یا ٹیکسٹ میں بھی ابھی کبھی ہم نامحرم سے گفتگو کرتے ہیں، جیسے کہ عام طور پہ بچے کرتے ہیں، تو وہ بھی اسی فعل میں آتا ہے. آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل بے شک. ہم لوگ نوٹس ہی نہیں کرتے کہ اس میں مطلب کہ ہمیں باؤنڈریز اپنی کراس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کب ہم نے اس حد تک ہم پہنچ گئے ہیں کہ جو فعل حرام میں داخل ہو گیا ہے، اور پھر اپنے آپ کو اس سے پیچھے کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ اس گلی میں جائیں کیوں کہ جہاں پر ہمیں ذرا سا بھی ذرہ برابر بھی یہ شک ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جانے سے ہم سے کوئی فعل حرام سرزد ہو جاتا ہے، تو ہمیں محتاط ہونا چاہیے. اسی لیے حیا کو اتنا زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے. دین حق کا جو لباس ایک تقوی کا ہے وہ حیا ہے. بے شک بے شک. کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، تو پہلے ہم وہ لباس حیا پہنیں. جب ہم حیا کا لباس پہن لیں گے، اور حیا کس سے؟ ذات رب العزت سے. کس چیز کی حیا؟ کہ اس کے سامنے گناہ کی صورت میں ہم جو ہیں اس کے روبرو نہ جائیں، اس کے سامنے نہ جائیں، اور ہمیشہ یہ فکر رکھیں کہ خدا ہم کو دیکھ رہا ہے تاکہ ہم بے حیائی نہ کر سکیں اس کے سامنے. حیا کی امپورٹنس کو ہم سمجھیں گے، خود بخود وہ اقدامات ہمارے عمل سے ظاہر ہونے لگیں گے کہ جو ہمیں فعل حرام سے بچا سکتے ہیں. بے شک. اور غیرت مندی بھی کہتے ہیں کہ انسان کے اندر غیور جو ہوتا ہے انسان، وہ بھی عمل انجام نہیں دیتا. جی ناظرین، اب ہم اپنے دوسری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں اور ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین. بہت عرصے بعد، پہلے تو میں معذرت چاہتی ہوں کہ بہت عرصے بعد ہم دوبارہ سے یہ اپنا رب زدنی علما کا سیگمنٹ اسٹارٹ کر سکے ہیں. بس کچھ نہ کچھ مصروفیات رہی اس حوالے سے. تو آج سے ہم پھر انشاءاللہ، چونکہ ہمارے ناظرین کا بہت اصرار تھا کہ یہ بہت ہی ہمارے اندر شوق پیدا ہوا تھا مطالعے کا، اور بہت اچھی سورس ہے یہ علم کے حوالے سے. تو میں کیا نام ہے آج جس کتاب کو انٹروڈیوس کروا رہی ہوں وہ میں یہ دکھانا چاہ رہی ہوں آپ کو. روح الحیات، علامہ محمد باقر مجلسی کی یہ کتاب ہے، اور بہت ہی بہترین کتاب، اور اس کے اندر مختلف موضوعات پر جو ہے وہ انہوں نے روشنی ڈالی ہے اور ہمیں گائیڈ کیا ہے. تو اس کو اردو ترجمہ جو ہے اس میں اس کا نام ہے عین الحیات. جی اس میں مختلف چیپٹرز ہیں، اور سب سے پہلے جو چیپٹر ہے اس میں اصحاب رسول خدا کے ان اصحاب، باوفا اصحاب کی حالات زندگی کو بہت ہی بریفلی بیان کیا ہے، جس میں حضرت ابو ذر ہیں، فضائل حضرت سلمان فارسی ہیں، اور حضرت مقداد کے حوالے سے، اور اس میں مظلومیت حضرت ابو ذر کے دیکھیے کہ انہوں نے کس طریقے سے دین حق کی حفاظت کی اور جلا وطنی اختیار کی صرف اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے. اور اس کے بعد جو دوسرے باب ہیں اس کے اندر معرفت رب العزت، خدا کی معرفت کے حوالے سے اس میں ہے گفتگو کی گئی ہے کہ قادر مطلق کو کس طریقے سے ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں. ضرورت وجود نبی، کہ نبی کی وجود کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور نبوت پیغمبر آخر الزماں کے حوالے سے اس میں بہت ہی بہترین انداز سے گفتگو کی گئی ہے، بیان کیا گیا ہے. اور اس کے بعد نبوت کے بعد پہلے توحید کا ذکر ہے، پھر نبوت کا ذکر ہے، اور پھر ضرورت امام،
کہ نبوت کے بعد امامت کتنی امپورٹنٹ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قائم رہیں تو اس پر قائم رہنے کے لیے ہمیں امامت پر ایمان لانے کی ضرورت ہے اور امام کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد نیک اعمال کے حوالے سے گفتگو ہے, میعاد کے حوالے سے گفتگو ہے, کیونکہ عمل اس وقت تک ہمارا جو ہے وہ تقوی کے حساب سے اور متقی ہم اس وقت تک نہیں ہو سکتے کہ جب تک ہمارا میعاد پر یقین نہ ہو, یعنی کہ قیامت پر ہمارا ایمان نہ ہو, قیامت کے حوالے سے ہماری انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. تو یہ کتاب جو ہے اس میں ماشاءاللہ سے اتنے موضوعات ہیں کہ ہم چاہیں تو بہترین طریقے سے اپنے کردار کی اصلاح کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کیا کیا چیزیں ہیں کہ جن کی طرف ہم متوجہ ہوں تو ہم اپنے عمل کو بہتر بنا سکتے ہیں, اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ شکر کی نعمت کس طریقے سے امپورٹنٹ شکر کی ہمیں جو ہے وہ اس کو سمجھنا چاہیے, اور توبہ اور استغفار کتنا اہم ہے, روزی کو کس طریقے سے طلب کریں, کون سی روزی کو ہم حاصل کریں. اور آج جو ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے زنا کے حوالے سے, اس کے حوالے سے بہترین طریقے سے یہ زنا کے حوالے سے اس پہ گفتگو کی گئی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ وہ لوگ جو زنا سے بچے ہوئے ہیں اس لیے کہ زنا کی چند قسمیں ہیں. زنائے چشم جو ابھی ہم بات کر رہے تھے, نظر سے, زنائے دہن, زنائے دست. بدترین انسان روز قیامت وہ مرد ہے جو اپنا نطفہ نامحرم کے رحم میں قرار دے. ہم لوگ اس بات کی طرف سوچتے نہیں ہیں کہ آپ جو یہ زنا کا عمل کرتے ہیں تو ایک نسل کو, اپنی قیامت تک کے آنے والی نسل جو ہے اس پر اس کی تاثیر جاتی ہے کہ وہ تو آپ ایک وقتی اپنی نفس کی کرنے چاہیے شہوت کی وہ سیٹسفیکشن تو کر لیتے ہیں, مگر اس کے اثرات جو ہے نسل در نسل جاتے ہیں. اور ان تمام چیزوں کا حضرت موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ زنا سے پرہیز کرو کیونکہ یہ روزی کو برطرف کرتا ہے اور دین کو باطل کر دیتا ہے. پھر امام جعفر صادق نے فرمایا کہ زنا کار میں 6 خصلتیں ہوتی ہیں, 3 دنیاوی اور 3 اخروی. 3 دنیاوی, چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے, فقیر ہو جاتا ہے اور فنا سے قریب ہو جاتا ہے. اور اخروی یہ ہے غضب پروردگار, دشواری حساب اور ابدی جہنم ہے, یعنی کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا نہیں سکتا ہے. تو اس حوالے سے یہ بہترین کتاب ہے, اور اس کے اندر اینڈ میں کچھ قرآنی سورے ہیں کہ جن کی مختصراً اس کی برکتیں اور اس کے حوالے سے ان شارٹ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے, اور مومن کی مطلب کہ مومن کو کن چیزوں سے خوفزدہ ہونا چاہیے اور اخلاق کے حوالے سے کتنا ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. بد اخلاقی ثواب نماز کو ختم کر دیتی ہے, انسان کی بد اخلاقی, اور ظالموں کے مددگار, اس کے بھی ہمیں اس سے ہدایت ملتی ہے کہ ظالموں کے مددگار کس طریقے سے انسان بنتا ہے, یعنی ان کے ظالموں کو فعل پر راضی ہیں. جیسے آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے کہ چونکہ ہمارا گھر محفوظ ہے لہٰذا ظالم جو بھی کر رہا ہے ہمیں اس کے حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہے. تو بہت ہی بہترین کتاب یہ روح الحیات ہے. میں اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ اس کو حاصل کر سکیں اور اس کو پڑھیں گے تو آپ کی زندگی میں بہت رہنمائی ملے گی اور ہمارا عمل بہتر سے بہتر ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واقعی بہت خوبصورت کتاب ہے یہ. اس میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس, چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں لیکن ٹو دا پوائنٹ ان کو ایکسپلین کیا گیا ہے. تو ورنہ عام فہم, بالکل ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. بالکل بالکل. بہت شکریہ محترمہ فیاض صاحبہ. ہمارا پروگرام اب اختتام کو پہنچ گیا آلموسٹ, اور جزاکم اللہ خیر. اور ناظرین آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ
ایک طرف تو انسان ترقی کے لیے کتنی جدوجہد کرتا ہے، مگر دوسری طرف جب وہی شخص زنا یا فحاشی جیسا کام انجام دیتا ہے تو اپنی تباہی کو، اپنی خود کو خود ہی تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اسی پوائنٹ پہ۔ اور دو آپ سے ناظرین دوسرا یہ چاہوں گی کہ آخر میں کہ اگر کسی کو بیعت نامہ جو ہے امام مہدی علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو جو بیعت نامہ جس پہ کہ ہم سے بیعت لیں گے، اگر کسی کو اس کی ضرورت ہے تو پلیز ہمیں feedback@hidayat.tv پہ آپ ای میل کریں تو ہم آپ کو وہ واپس ای میل کر دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک معذرت بھی چاہتے ہیں کہ آج ہماری لائیو کالز جو تھیں وہ اوپن نہیں ہو سکیں، آپ ہمارے ساتھ فون کے ذریعے پروگرام میں شرکت نہیں فرما سکے، اس کی معذرت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام تک یہ سب پرابلم جو ہے ہماری سولو ہو جائے گی۔ تو بس آخر میں ایز یوزول ہم دعائے معرفت سے اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم عرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔